بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 3 بند لفافے پہنچائے گئے ہیں، 3 سر بمہر لفافے پہنچائے گئے ہیں اور ان بند لفافوں کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ شہباز شریف نااہل ہوں گے، صرف نااہل ہوں گے، اور کب نااہل ہوں گے، اور کیا صرف نااہل ہوں گے یا ساتھ میں فوجداری کا مقدمہ بھی ہوگا، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ان 3 بند لفافوں کے اندر موجود میٹیریل کو انالائز کر کے کیا جانا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے اور ان بند لفافوں کے اندر کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اپریل 2019 میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اپریل 2019 ملک ہے سوڈان، شہر ہے خرطوم۔ شہر خرطوم اپریل 2019 میں وہاں کے صدر تھے عمر البشیر۔ ان کا تختہ الٹا گیا، ان کو حکومت سے نکالا گیا، وقت سے پہلے ان کی حکومت ختم کی گئی، اور جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد وہاں پر نہ رکنے والا ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان 3-4 سالوں کے اندر وہاں پر اس قدر خون ریزی ہوئی ہے کہ سوڈان کی قسمت کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ پھر آپ اپریل 2019 سے نکلیے اور اپریل 2022 میں آ جائیے۔ 9-10 اپریل 2022 کی رات وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک ڈائری لے کر وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 اپریل 2022 کو سفید عمارت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ چہرے مبارک بادیں دیتے ہوئے نکلے تھے، اور ان چہروں نے مبارک بادیں دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ آج وہی چہرے ہیں، عمارت بھی وہی ہے، اور ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کا موڈ جو ہے وہ خراب ہوا ہے، الگ ہوا ہے، اور اب یہ نظریہ ضرورت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور اسلام آباد کا حال خرطوم جیسا نہ ہو، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل میدان میں آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ڈیسیژن دینے والا ہے، اور عمران خان کو ابھی سے مبارک بادیں مل رہی ہیں۔ آج کا دن ویسے بھی ان کے لیے بڑا اچھا تھا، بڑی اچھی خبریں انہیں ملی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج ایک انتہائی اہم دن تھا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پیش ہونی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ دینی تھی کہ آیا اسٹیٹ بینک نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ اس رپورٹ کے پیش ہونے سے پہلے کل رات ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر کیا کچھ ہوا اور کون سی بات ہوئی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ان کی بچت ہو جائے گی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی بچت نہیں ہو رہی، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سیدھا کہہ دیا ہے۔ جو رپورٹ، جو ایک لفافہ پہلا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمع کروایا، اس میں کہا گیا کہ ہمارے بارہا کہنے پر بھی ہمارے پاس ابھی تک پیسے نہیں پہنچے۔ دوسرا لفافہ اسٹیٹ بینک اور تیسرا لفافہ وزارت خزانہ کی جانب سے جمع کروایا گیا۔ ان لفافوں کے اندر یہ ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے رقم کو ایلوکیٹ کر دیا ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر وہ جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر پیسے ٹرانسفر ناممکن ہے، اور وزارت خزانہ کا بھی کچھ ان سے ملتا جلتا موقف ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہم پیسے شیئر نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات سن لیجئے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے، اور یہ خبر بھی اعتزاز احسن نے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچئے گا بھی مت کہ سپریم کورٹ ان کو چھوڑ دے گی۔ نہ صرف رانا ثناء اللہ بلکہ اسحاق ڈار، شہباز شریف اور خواجہ آصف، ہو سکتا ہے خواجہ آصف کی بچت ہو جائے، باقی اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف یہ نہ صرف 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ سپریم کورٹ بالکل اس طرح کے کسی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ آئی گئی کر دیں، نظریہ ضرورت کی رو میں بہ جائیں۔ نظریہ ضرورت کو عدالت اب قبول نہیں کرے گی۔ اب اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف فیصلے ہونے والے ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ ان 3 بند لفافوں کے اندر موجود رپورٹس ہیں۔ ان رپورٹس کے اندر موجود مٹیریل کو استعمال کیا جائے گا، اور ان تینوں کے اندر ایک کامن چیز ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی، پارلیمنٹ اجازت نہیں دے رہا، تو عدالت پارلیمنٹ کو تو نہیں پوچھے گی، عدالت سب سے پہلے اس وزیر کو بلا کر پوچھے گی
کہ کوئی کسی قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نہیں مان رہی. یہ تو ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے جس کے اندر راجہ ریاض جیسے جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں, جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹرو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پبلک کی نہیں ہے. اب آج یہ لفافے جمع ہو گئے ہیں, جو ہماری وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آج رات تک ہی کوئی ہل جل ہو جائے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ کل اس بارے میں کوئی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آ جائے اور سپریم کورٹ سے اگلے آرڈرز جاری ہوں کہ اب کسے بلانا ہے. اب اگلا جو پروسیس شروع ہوگا وہ توہین عدالت کی کارروائی کا ہوگا. ایک طرف تو یہ چل رہا ہے, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اچانک سے چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. پنڈی سے زمان پارک تک موسم بظاہر خوشگوار دکھائی دے رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں. عمران خان کو آج عدالتوں سے کچھ بڑے ریلیف ملے ہیں. سب سے بڑا ریلیف یہ ملا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج عمران خان کو ہراساں کرنے سے منع کیا, خاص طور پر عید کے دنوں میں. یہ جو آپریشن کی ایک خبر تھی, مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ کے ان ریمارکس کے بعد اس طرح کا کوئی آپریشن جو ہے وہ زمان پارک میں ہو سکتا ہے. پھر دہشت گردی کے 8 مقدمات کے اندر 3 مئی تک توسیع کی گئی ہے. ضمانت کے اندر 3 مئی تک توسیع کی گئی ہے. دہشت گردی کے 8 مقدمات کے اندر عمران خان کو ریلیف ملا ہے. ایک اور ریلیف جو ہے وہ خاتون جج دھمکی کیس کے اندر عمران خان کے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 25 مئی تک ملتوی ہو گئی, یعنی لمبا ریلیف اس مقدمے میں بھی ملا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, آپ حالات بدلتے ہوئے دیکھیے. اس وقت جماعت اسلامی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, جس کمیٹی کا کام ہے بہت ساری چیزوں کو کنڈکٹ کرنا اور پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرنا, پی ٹی آئی سے الیکشنز پر بات چیت کرنا. پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ باپ سے ملا ہے, اے ایم پی سے ملا ہے اور نون لیگ سے بھی ملا ہے, اور یہ بھی الیکشنز کے لیے بات کر رہے ہیں. یعنی زرداری صاحب اس وقت سپر ایکٹیو ہو چکے ہیں. زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جلد از جلد ان معاملات کو طے کرنا ہے, اور وہ کوئی نیا پلان بھی تیار کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری ایک انتہائی شاطر کھلاڑی ہیں. وہ نون لیگ کو ہی چھکا لگانے کے چکر میں ہیں, اور اس بات کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں, ہوائیں بدل رہی ہیں, چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, جو کل رات کی میٹنگ ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈی جی ایم او, ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری ڈیفنس یہ سارے اکٹھے اتنی لمبی ملاقات جو ہے وہ انہوں نے کبھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کی ہو. اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے حکم سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ چیف جسٹس کے حکم سے فرق پڑتا ہے, اور یہی چیف جسٹس فیصلہ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم چیف جسٹس کو مانتے نہیں ہیں, عدالت میں ڈویژن ہے تو آپ کہیں کہ ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا, اس لیے کہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہی چیف جسٹس صاحب فیصلہ دیں گے اور وہ فیصلہ ماننا پڑے گا. اور اعتزاز احسن تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگ پتہ جائے گا, ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے. یہ جو رانا ثناءاللہ بڑا پھدک کر دھمکیاں دیتا ہے, اسے لگ سمجھ جائے گی. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. نہ صرف 5 سال کی نااہلی ہوگی بلکہ فوجداری مقدمات بھی ہوں گے. تو عدالت تو اینڈ تک چاہ رہی تھی کہ ان کے خلاف کسی قسم کی توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو, لیکن انہوں نے عدالت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ یہ 3-4 لوگ نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی ہونے جا رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ اسی طریقے سے گھر جا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ یہ سیاسی شہید بننا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا, اور اب ان کی کوشش ہوگی کہ اس نااہلی کے بعد یہ ایک نیا بیانیہ لے کر مارکیٹ میں آ جائیں اور ووٹ مانگ سکیں, اور اسی لیے یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.